یہ لطیفہ جب ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے کبر و نخوت، تکبر، انانیت، رعونت اور فرعونیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر 5 مقامات ہیں جہاں انسان توجہ کر کے اپنے مرشد کامل کی توجہ کے ساتھ جب ذکر کرتا ہے تو انسان کو مقام ولایت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ وسط میں سر اور خفی کے درمیان میں انگلی رکھ کر جب اللہ کی ضرب لگا کر وہ توجہ کرتا ہے تو یہ لطیفہ انسان کا ذاکر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ جل مجد الکریم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا مقصد وحید ایک ہی بنایا، وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ۔ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو، اس طرح کرو، اتنا کرو، تب تک کرو حتیٰ یأتیک الیقین، کہ آپ کو یقین آ جائے۔ اب یہاں پر علماء کرام نے یقین کا معنی موت لکھا ہے۔ اگر اس کا معنی موت کیا جائے تو بالکل اس کا معنی یہ ہے کہ تیری موت تو واقع ہو جائے مگر تیرے رب کا ذکر تجھ سے نہ چھوٹنے پائے، یہ بھی اس کا معنی بنتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ۔ اپنے رب کا ذکر اس قدر کر کہ تیرے شکوک و شبہات سارے مٹ جائیں، تیرے پردے ہٹ جائیں، تیری غفلتیں مٹ جائیں اور اس ذات کی تجلیات بے پردہ تیرے سامنے، اس ذات کی تجلیات، انوارات تیرے سامنے آ جائیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مالک الملک نے جب انسان کو پیدا کیا تو اپنے مقصد کو پورا کرنا یہ ہر چیز کی غرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی تو دنیا میں وہ ہمیشہ بیکار اور کباڑ کے قابل کہلاتی ہے۔ اگر ہم نے کوئی چیز لی ہے، اگر وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر میں نہیں رکھتے، بیچ دیتے ہیں، کباڑ خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان اگر اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے جہنم تیار کی ہوئی ہے، اپنے قہر و غضب اس کے لیے تیار کیا ہوا، اس لیے انسان کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں جڑ جائے، جت جائے اور تب تک رب کا ذکر کرے جب تک اس کی سانسیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں، اور پھر ہر حال میں اس کا ذکر کرنا ہے۔ خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب انسان کرے تو اس حال میں کرے کہ وہ رب راضی ہو جائے۔ رب تب راضی ہوگا جب اس کی جلوت، اس کی خلوت ہر حال میں اللہ کے ذکر سے معمور ہو جائے اور ذکر سے یہ خود مخمور ہو جائے، اور اس کی خلوت بھی ایسی ہو جائے کہ اگر یہ سوئے تو رب کا ذاکر ہو، جاگے تو رب کا ذاکر ہو، بولے تو رب کا ذاکر ہو، اٹھے تو رب کا ذاکر ہو، رب کے ذکر کا ذاکر بن جائے، کیونکہ وہ مالک الملک فرماتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ رب کا ذکر کرتا ہے، جہر کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر وہ تو مالک تیرے سر کو بھی جانتا ہے، تیرے اخفا کو بھی جانتا ہے، تیرے رازوں کو بھی جانتا ہے، تیری پوشیدگیوں کو بھی جانتا ہے، تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تیرے باطن کو بھی جانتا ہے۔ یہاں پر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انہ یعلم السر واخفا، سے لطائف انسان کے اندر پائے جاتے ہیں جن کو ذکر کرنے سے انسان ولایت کا حقدار بنتا ہے، مقامی ولایت پاتا ہے۔ ان لطائف کی جانب اشارہ ہے، سر سے مراد لطیفہ سر کی جانب اشارہ ہے اور اخفا سے مراد لطیفہ اخفا کی جانب اشارہ ہے۔ اب یہ لطائف خمسہ جن سے انسان مرکب ہے، وہ انسان کے اندر 5 مقامات ہیں جہاں انسان توجہ کر کے اپنے مرشد کامل کی توجہ کے ساتھ جب ذکر کرتا ہے تو انسان کو مقام ولایت حاصل ہوتی ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام لطیفہ اخفا ہے۔ یہ لطیفہ اخفا جو انسان کے اندر مقام ہے وہ لطیفہ سر اور خفی کے درمیان سینے کے وسط میں پایا جاتا ہے۔
یہاں پر مرشد کامل جب اپنے سالک کو لطیفہ اخفا کا ذکر دیتا ہے تو لطیفہ اخفا کے مقام پر یعنی سینے کے وسط میں سر اور خفی کے درمیان میں انگلی رکھ کر جب اللہ کی ضرب لگا کر وہ توجہ کرتا ہے تو یہ لطیفہ انسان کا ذاکر ہو جاتا ہے۔ اور یہ لطیفہ اخفا کی جو ولایت ہے یہ اس کا تعلق ولایت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ باقی لطائف کا تعلق دیگر انبیاء کے ساتھ ہے، لیکن لطیفہ اخفا کا تعلق جو ہے وہ مقام محمدی اور ولایت محمدی کے ساتھ ہے۔ باقی جتنی بھی ولایات ہیں ان کی حد ہیں، ان کے ایک مقام ہے اور وہ محدود ہیں، لیکن ولایت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تاکہ عبد سر ویندے اتا حق نال مل ویندے دماغیں کو چکر دیں دے یہ الٹی چال کیا پوچھ دیں۔ تو یہ لطیفہ اخفا مقام محمدی ولایت محمدی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ انسان جب اس کے اوپر ذکر کرتا ہے تو اس کو تصور یہ رکھنا چاہیے کہ سبز رنگ کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا نور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مرشد کریم مرشد کامل کے واسطے سے لطیفہ اخفا میں آ رہا ہے اور لطیفہ میرا ذاکر ہو رہا ہے۔ اور لطیفے کے اوپر جب مرشد کامل کی توجہ ہوتی ہے یہ لطیفہ جب ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے کبر و نخوت، تکبر، انانیت، رعونت اور فرعونیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت ہے، لہٰذا اس کا کبر و نخوت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب یہ انسان لطیفہ اخفا کا ذاکر ہو جاتا ہے، یہ لطیفہ جب فنا ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر رعونت اور کبر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ مقام سب سے بلند و بالا مقام ہے اور اس سے آگے ولایت کا مقام کوئی نہیں ہے۔ صوفیہ کرام اولیاء اعظام یہ فرماتے ہیں کہ اس ولایت تک بہت قلیل اور قدرے سے لوگ پہنچتے ہیں، وہاں ہر بندے کی رسائی نہیں ہے، چاہے اولیاء اعظام بھی کیوں نہ ہوں، اس ولایت عظمیٰ تک رسائی کسی خاص کو حاصل ہوتی ہے۔ مرشد کامل کی نگاہ سے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے یہ مقام ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک ہمیں یہ مقام و ولایت کا مرتبہ نصیب فرمائے۔ اور یہاں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ جب آپ لطیفہ اخفا کے اوپر ذکر کرتے ہیں تو گاہے گاہے وقفے کے ساتھ دیگر لطائف کے اوپر بھی آپ توجہ رکھ کر اپنا ذکر کرتے رہیں تاکہ آپ کے دیگر لطائف بھی وہ ذاکر ہو جائیں، جاری ہو جائیں اور ان کا بھی نور آپ کو ملتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر کا ذاکر بنائے۔